لیفٹیننٹ سمیت 4 جوان دفاع وطن پر قربان۔ شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل بہادری سے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی اور سپاہی محمد حمید بھی شہداء میں شامل۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الگ الگ کارروائیاں۔ ہندوستان کے اسپانسرڈ 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ضلع چترال میں ایک ہندوستانی اسپانسرڈ شدہ خارجی مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے علاقوں لورلائی اور کیچ میں 2 الگ الگ کارروائیاں۔ ISPR کے مطابق فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ کشمیر کا کوئی سودا ممکن نہیں، ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام۔ جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ کرام سے بات چیت میں کہا کہ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہندوستان مسئلہ کشمیر کو دبانے میں ناکام ہو چکا ہے، ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مارکہ حق میں اللہ نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ جب قوم آئینی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ ریاست کا بیانیہ کمزور بنانے کی کوشش کرنے والوں کی نفی کریں۔ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں پر بڑھتا ظلم اور تعصب پسندی ہے۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسر دہشت گردی پر بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ اور ہندوستان کے ہیں، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے پاکستان کو مضبوط ریاست بنانا ہے، ایسی ریاست جس میں ادارے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اساتذہ کرام پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہوں والدین اور اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں۔ اگلی نسلوں کے کردار سازی اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ نے پاکستان کی کہانی اگلی نسلوں کو بتانی ہے۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ ہمیں پاکستان اور اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی۔ ٹیرف کے حوالے سے ججز کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ دنیا کے ساتھ تجارت میں توازن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی عدالت کے اقدامات پر وائٹ ہاؤس کا رد عمل۔ کہا کہ امریکی انتظامیہ کے ٹیرف عائد کرنے سے روکنے پر عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے گئے ٹیرف قانونی اور منطقی ہیں۔ امریکی تجارتی خسارہ ناقابل قبول ہے۔ ون بگ بیوٹیفل بل محفوظ امیگریشن کی ضمانت دیتا ہے۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کے لیے تجارت کا استعمال کیا۔ تجارت پر صادر کے اختیارات محدود کیے تو تنازعہ پھر بھڑک سکتا ہے۔ امریکی حکام کا ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں کا عدالت میں دفاع۔ امریکی عدالت میں تجارتی ٹیرف غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت۔ امریکی حکام نے موقف اختیار کیا کہ ٹیرف کے اختیارات محدود ہوئے تو خطرہ ہوگا، اس سے پاک بھارت تصادم دوبارہ ہو سکتا ہے۔ ٹیرف کو روکنا پاک بھارت جنگ بندی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کو اختیارات سے تجاوز قرار دیا۔ ٹرمپ ٹیرف کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ان پر عمل درآمد روک رکھا ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کا دورہ امریکہ ناکام ہو گیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ پاکستان کے خلاف کوئی حمایت حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ نے جارحیت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام ڈال دی۔ واشنگٹن میں امریکہ کے نائب وزیر خارجہ سے بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے 2 ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کیا کہ علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھا جائے۔ بھارت کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے۔ امریکہ نے بھارت سے مارکیٹ رسائی کا عمل شفاف بنانے کا مطالبہ بھی دہرایا، ساتھ ہی مائیگریشن اور اینٹی نارکوٹکس تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ فلسطینی سفیر اقوام متحدہ میں غزہ کی حالت بتاتے ہوئے رو پڑے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ریاض منظور نے کہا غزہ میں بچے بھوک اور اسرائیلی بمباری سے شہید ہو رہے ہیں۔ بچوں کے بے جان جسموں کو ماؤں کے گلے لگانے کی تصویریں دل چیر دیتی ہیں۔ اسرائیلی مظالم ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، کوئی یہ سب کیسے معاف کر سکتا ہے؟ بہت ہو چکا۔ اقوام عالم اسرائیل کو روکے۔ ادھر اسرائیلی دہشت گردی سے غزہ میں 63 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں گھر پر بمباری سے ایک خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے۔
बानी पीटीआई 9 मई पर किस बात की माफी मांगे? नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजर पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर है। अली मकान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई का कहना है आइन की बालादस्ती के लिए पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी तो बानी चेयरमैन बाहर आ जाएंगे। बानी चेयरमैन की बच्चों से बात नहीं कराते, किताबें नहीं देते। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और लियारा बारिश से तबाही, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जहाँ बहक, 11 ज़ख्मी हो गए। फसलों को नुकसान, मोहम्मद में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जहाँ बहक, 1 ज़ख्मी हो गया। मतदान में छत गिरने से माँ बेटी जहाँ बहक हो गई। सवात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फसलों को नुकसान। मट्टा में शदीद यालाबारी ने फलों के बागात को तबाह कर दिया। मानसेरा की तहसील ओघी, वादी नारान, कागान में भी तूफानी बारिश। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश शुरू। मरी और उसकी गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। अटक में शदीद तूफान से बिजली के पोल ज़मीन बोस, तनावर दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। इसराइल के गजा में दहशतगर्द हमले ना थमे, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। बरीज कैंप पर फ़ज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 24 अफराद शहीद। जबालिया में 2 घरों पर बमबारी, ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। गजा सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी, 14 अफराद शहीद। खान यूनिस में इमदादी सामान लेने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 5 अफराद शहीद। गजा में शोहदा की तादाद 54,249 हो गई, 1,23,492 अफराद जख्मी। इसराइल ने गजा जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। टैरिफ के हवाले से जजिस का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप दुनिया के साथ तिजारत में तवाज़ुन कायम करना चाहते हैं। अमरीकी अदालत के इक़दामात पर वाइट हाउस का रद्द-ए-अमल, कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया का टैरिफ आयद करने से रोकने पर अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। सदर ट्रंप की जानिब से आयद किए गए टैरिफ कानूनी और मंतकी हैं। अमरीकी तिजारती खसारा नाकाबिल कबूल है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल महफूज इमिग्रेशन की ज़मानत देता है। सिंध हुकूमत का ईद उल अज़हा और मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अहम फैसला। सिंध में असलहा की नुमाइश पर 90 रोज़ के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी के दौरान असलहा गाड़ी के अंदर रखने की हिदायत। और ओलंपिक्स के बाद पहला बड़ा इम्तिहान, जावलिन स्टार अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन एक्शन। वीडियो पैगाम में कहा, कौम दुआ करे ताकि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। फाइनल 31 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर होगा। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप के 26वें एडिशन में 43 ममालिक के 2000 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अरशद नदीम ने गुज़िश्ता साल जावलिन थ्रो में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।